جی السلام علیکم، یاسین بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 10 بجنے والے ہیں اور یورپ کی مارکیٹیں رات کو 9:30 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت جو مارکیٹ کی صورتحال ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ گولڈ کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ سونا چاندی کی مارکیٹ تقریباً 40-45 دن کے لویسٹ لیول پر آ گئی ہیں۔ اس وقت گولڈ نے لو کیا ہے $1461 پر آؤنس کا۔ اسی طریقے سے چاندی نے لو کر دیا ہے 16.96 کا، اور یہ تقریباً 40-45 ڈے کے لویسٹ لیول پر آیا ہے۔ جیسے کہ میں کافی عرصے سے آپ سے یہ بیان کر رہا تھا کہ 1480 کا لیول بہت امپورٹنٹ کروشل سپورٹنگ لیول تھا، وہ ٹوٹ نہیں پا رہا تھا، اور مارکیٹ اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ 1481 1482 تک مارکیٹ آتی تھی اور اس کے بعد 1520 تک چلی جاتی تھی۔ لیکن آج یہ کافی عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ مارکیٹ نے 1480 کا لیول توڑ دیا ہے، اور اب دکھائی یہی دے رہا ہے کہ اگر مارکیٹ 1480 کے نیچے کلوزنگ ہوتی ہے، اور کل خاص طور پہ جمعہ ہے اور ویکلی کلوزنگ 1480 کے نیچے آتی ہے، تو گولڈ کی قیمتیں مزید ڈاؤن سائڈ پر جا سکتی ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطحوں کو روزانہ کی بنیادوں پر چھو رہی ہیں اور توڑتی چلی جا رہی ہیں، اور کچھ صورتحال اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک اپنی تاریخ کی بلند ترین سطحوں پر ٹریڈ ہو رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر انڈیکس جو ہے اس کا بھی کانفیڈنس کافی بحال ہوا ہے، اور ڈالر کی مارکیٹیں خاصی اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ کرنسی مارکیٹ ڈاؤن سائڈ پہ ہیں، جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بریگزٹ کے حوالے سے یورپین یونین اور برطانیہ میں کافی خلفشار موجود ہے، اور اب وہاں پر 12 دسمبر کو برطانیہ میں الیکشن ہونا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا برطانیہ کہ لیبر پارٹی جیتی ہے یا کنزرویٹو پارٹی جیتی ہے، اور کیا 31 جنوری کو برطانیہ یورپین یونین سے علیحدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے کافی ایک ٹینس حالات پائے جاتے ہیں یورپ سائڈ پر، اور کرنسی مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کا سوال ہے، امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں نے نہ گرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، اور مستقل مارکیٹیں ہائر سائڈ پہ جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا کنزیومر کانفیڈنس، بزنس سینٹیمنٹس پوری دنیا میں اس وقت بہت ہائیسٹ لیول پر ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے پچھلے دنوں اپنا انٹرسٹ ریٹ بھی کٹ کیا تھا، 1.75% اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے، اور ان کا کنزیومر کانفیڈنس، بزنس سینٹیمنٹس بہت ہائیسٹ لیول پر ہیں، اور پوری دنیا میں اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت ہائر سائڈ پہ ہے۔ اور اس کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو مختلف تجارتی میٹنگ چل رہی ہے اس میں خاصی پیش رفت ہو رہی ہے، اور امریکہ اور چائنا نے دونوں نے مفاہمتی پالیسی اپناتے ہوئے مختلف بلینز آف ڈالر کے ٹیکسز کو ریوائیو کرنے کا، یا اس کو ڈکلائن کرنے کا، یا اس میں ریلیف دینے کی باتیں کی ہیں، اور آج بھی ان کی میٹنگ چلتی رہی، اور اس حوالے سے کافی پازیٹیو سینٹیمنٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو تجارتی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کافی بہتری آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹیں ہائر سائڈ پہ چلتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں یا پوری دنیا میں امن اور شانتی کی صورتحال رہتی ہے، اس میں گولڈ کی قیمتیں اور چاندی کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، اور کچھ صورتحال ہم یہی دیکھ رہے ہیں، وائس ورسا چل رہا ہے، ریسیپروکل چل رہا ہے، کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں ہائی پہ ہائی بناتی چلی جا رہی ہیں، اور سونے اور چاندی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ بہرحال اس وقت یورپ کی تمام مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں، امریکہ کی مارکیٹیں نارمل ٹریڈ ہو رہی ہیں۔ اس کو مزید آج ہم دیکھیں گے، حالانکہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی بڑی امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز کی ارننگ رپورٹیں تھیں وہ تقریباً آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود مارکیٹوں نے ہائی پہ ہائی بنایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات میں کافی بہتری آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ رابطے میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید مارکیٹ میں کیا سلسلے رہتے ہیں۔ تھینک یو۔